تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، وقال تعالی انا کفیناک المستہزئین، وقال تعالی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس خصوصی مجلس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل، اس تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے چند دنوں میں فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کیچڑ اچھالنے کی مذموم اور ناپاک کوشش کی گئی، اس تعلق سے کچھ ہدایات پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کے اوصاف اور محامد، تاکہ آپ کے کمالات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو سکے کہ کس ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے بھی اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہر مسلمان کو ایک عاشقانہ، والہانہ، وارفتگانہ تعلق ہوتا ہے۔ اسی تعلق کی بنیاد پر جب سیرت کا کوئی ٹاپک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی عنوان ہوتا ہے تو اس میں مزید دلکشی اور دلچسپی ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت اور سچا تعلق نصیب فرمائے۔ تو پہلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے آپ کے کمالات کو واضح کرنا ہے۔ اس میں پہلی بات اور پہلا پوائنٹ یہ عرض کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جو محبوب رب العالمین ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ دیگر نبیوں پر جب ان کی قوموں نے برا بھلا کہا تو ان نبیوں نے خود جواب دیا، یا قوم لیس بی ضلالہ، یا قوم لیس بی صفا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا تو اللہ عز و جل نے اس کا جواب خود دیا، آسمانوں سے دیا، قسموں کے ساتھ دیا، اور زناٹے دار تماچا لگاتے ہوئے دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قسم ہے قلم کی اور لکھنے کی، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، فترضا، کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو نام کے ساتھ مخاطب فرمایا، نام کے ساتھ خطاب فرمایا، کہیں یا عیسیٰ، کہیں یا زکریا،
کہیں یا یحییٰ، لیکن پورا قرآن مجید آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو یا محمد پورے قرآن مجید میں ایک مقام پر بھی نہیں ملے گا۔ یا محمد پورے قرآن شریف میں نہیں ہے۔ لفظ محمد سرکار کا نام نامی، اسم گرامی، یہ محمد 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور 1 مرتبہ آپ کا دوسرا نام احمد آیا ہے، لیکن یا محمد پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جب سرکار کے خطاب کا وقت آیا تو رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یا ایھا النبی لم تحرم، کہیں پر بھی اللہ عز وجل نے یا محمد نہیں فرمایا۔ اور آگے بڑھیں، ہر مسلمان جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، تو محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں۔ نیز کمال دیکھیں، لا الہ الا اللہ کے 12 حروف میں کوئی حرف آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں نقطہ موجود ہو۔ محمد الرسول اللہ کے 12 حرف میں کوئی حرف ایسا نہیں ملے گا جس میں نقطہ موجود ہو۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شرکت نقطے کے برابر بھی قابل برداشت اور گوارا نہیں ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ کے 12 حروف میں نقطہ نہیں ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی کا بھی دعوی نبوت نقطے کے برابر قابل برداشت نہیں ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ موجودہ دور کا شکیل بن حنیف ہو یا قادیانی سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو، کسی کا دعوی نبوت اب قابل برداشت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام صورت کے اعتبار سے بھی باکمال، سیرت کے اعتبار سے بھی باکمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو صحابہ 14ویں کے چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں، سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں، خود رب العالمین سراجم منیرہ فرما رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ جو بہت بڑے عاشق رسول علیہ السلام ہیں، وہ فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باکمال حسن عطا فرمایا تھا۔ شاعر کہتا ہے حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں تو چاند خود کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر۔ اگرچہ محدثین کی تحقیق کے مطابق احادیث کی روشنی میں شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ تو نصوص سے ثابت ہے، انشق القمر قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن انگلی کے اشارے کا ثبوت احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے کیا کہنے، اور آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق کے کیا کہنے، جس کی سیرت کی گواہی خود رب العالمین دے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب سرکار کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا بتایا کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہی سرکار کے اخلاق ہیں، یعنی ایک کتابی قرآن مجید ہے، جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سب کچھ سرکار کی ذات اقدس میں پریکٹیکلی اور عملی موجود ہے، اور جو کچھ آپ کی زندگی اور لائف میں پریکٹیکلی موجود ہے وہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق ہے، اور آپ کے کمالات اس بلند درجے کے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ان کمالات کی بلندیوں کا تصور نہیں کر سکتا ہے، پہنچنا تو دور کی بات، ان کمالات کی بلندیوں کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ ایسے اپوزٹ اور متضاد احوال اور صفات اور کمالات
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے، معیشت ہو، تجارت ہو، اخلاق ہو، اور گھریلو زندگی ہو، زراعت ہو اور میدان کارزار ہو، ہر جگہ نبی کریم علیہ السلام نے بلند ترین اخلاق، اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے پیش فرمائے جو رہتی دنیا تک امت کے لیے اسوا اور نمونہ اور گائیڈ لائن اور رول ماڈل ہے۔ اس رول ماڈل کے کیا کہنے کہ اپوزٹ چیزیں بھی سرکار میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں اولاد ہے، اس کو رول ماڈل کی ضرورت ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے، اولاد نہیں ہے اور رول ماڈل کی ضرورت ہے تو دیکھیں یہ بالکل اپوزٹ چیزیں، لیکن سرکار کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو جمع فرمایا کہ اگر اولاد والوں کو رول ماڈل کی ضرورت ہے تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر اس گھر کے لیے نمونہ اور سیمپل موجود ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھرانہ اس گھر کے لیے رول ماڈل اور سیمپل اور نمونہ موجود ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کمال سے بڑھ کے وہ تمام کمالات جو انسانیت کی سب سے بڑی پوسٹ، نبوت کی پوسٹ، نبیوں کی پوسٹ انسانوں میں سب سے بڑی ڈگری ہے، وہ تمام کمالات جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ سب کے سب کمالات ایک ذات اقدس نبی کریم علیہ السلام میں جمع فرما دیے۔ اسی کو شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یہ تمام کمالات جو مختلف نبیوں میں جمع کر دیے گئے، ایک ایک کمالات، دو دو کمالات، وہ سب کمالات تو تنہا داری، وہ تمام کمالات سرکار کی ذات اقدس میں دیے گئے۔ تو اتنے با کمال نبی، اتنے با کمال انسان، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر پہنچایا ہے۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ وہ خود بھی سرکار نبی کریم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، سیرت کے بیانات سنیں تاکہ پتہ چلے آج دین سے جو دوری کا امت مسلمہ کا حال ہے۔ اب یہاں تک گاڑی پہنچ چکی ہے کہ ایک بچے کو، ایک جوان کو صرف اتنا معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، کلمہ اس کو یاد ہے، لیکن اس کے آگے کی باتیں کہ آپ کے ازواج مطہرات کا تعارف، آپ کے بچوں کا تعارف اور آپ علیہ السلام سے متعلقات، اس سے کوئی سروکار اب ہمارے نوجوانوں کو نہیں رہ گیا۔ فلاں ہیرو کے کتنے بیٹے ہیں، فلاں ہیرو کا گھر والا کون ہے، فلاں کرکٹر سے کون جڑا ہوا ہے، وہ کتنی رقم کا مالک ہے، یہ سب ہمارا موضوع بحث بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ذات اقدس کو ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل بنایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس ذات اقدس کے دامن کو تھامنے اور پکڑنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے سامنے اس ذات اقدس کا تعارف اور انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی دکھ کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ یہ پیغام دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں فرانس میں آزادی رائے، اظہار آزادی رائے کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی۔ آپ کے خاکے اور بورڈ اور بڑے بڑے ہورڈنگ بنا کر اس کو لگایا گیا اور آپ کی شان اقدس میں گستاخی کر ساری دنیا کے عالم اسلام کے 2.25 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی۔ یاد رکھنا چاہیے مسلمان اپنی ذات پر، اپنے مال پر یہ آنچ آئے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ایک شرابی مسلمان بھی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس کے گناہ اپنی طرف، اس کے گناہ بہت سارے ہیں، لیکن سرکار کی ذات اقدس کے ساتھ بحیثیت مومن اس کے دل کا کنیکشن اور تار جڑا ہوا ہے، اس گستاخی کو وہ مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ سرکار کی شان اقدس میں گستاخی، ادنا درجے کا مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ دنیا کے بہت سارے غیر مسلمین نے بھی آپ کی ذات اقدس کو تسلیم کیا ہے۔ ایک بہت بڑی لسٹ آپ کو مل جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر مسلمین رائٹر نے
لیکھ لکھے ہیں، مضمون لکھے ہیں، آرٹیکل لکھے ہیں، اور غیر مسلمین شاعروں نے آپ کی شان اقدس میں نعت شریف پیش کی ہے۔ نعت لکھنے والے، آپ کی بڑائی میں پویم اور اشعار لکھنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کتابوں کی دنیا میں جا کر دیکھیں، غیر مسلمین کی بہت بڑی تعداد ایسی مل جائے گی جنہوں نے آپ کی شان اقدس میں اشعار اور شعر وغیرہ لکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آئے دن یورپ میں، فرانس میں، دنیا کی بہت ساری کنٹریز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ اسلامک فوبیا کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ کیوں اسلام سے لوگوں کو متنفر اور دہشت زدہ کیا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی صاف ہے کہ اسلام چونکہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اسلام بہت تیزی سے دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اسلام تو پھیلنے والا ہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ یہ فرانس کے صدر کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا یہ جو نشانہ تھا یہ ضرور الٹا پڑ کر رہے گا۔ اس نے کوشش یہ کی تھی کہ اس طرح اس نے جو بیان دیا کہ اسلام بحران کا مذہب ہے اور مسلمانوں سے بدامنی پھیلتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے دنیا کو اسلام سے نفرت دلانے، دور کرنے کی جو اس نے کوشش کی ہے، یاد رکھنا چاہیے یہ الٹا پڑ کر رہے گا۔ یہ اس کا جو ہدف ہے، اس کا یہ جو ٹارگٹ ہے، یہ اپوزٹ ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ غور سے سمجھ لیجیے بات، کیوں یہ الٹا ہو کر رہے گا؟ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلمین کی ایسی ہے، ان کے ملک میں بھی ہوگی، کہ جو پروفٹ محمد کا نام تک نہیں جانتے ہوں، ان کو کچھ نہیں معلوم، وہ غیر مسلم ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم، وہ پروفٹ محمد کا نام تک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نام تک کا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب جب اس گستاخ اور ملعون نے یہ حرکت کی ہے تو وہ ریسرچ پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر ہمارے ملک کا صدر اور فرانس کے ملک کا صدر اتنی بڑی بات کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ دنیا بھر میں اسلام کے فالوور اور ان کے فالوور کیوں اتنے جذبات میں آ رہے ہیں؟ آخر یہ کون سی ہستی ہے؟ تو وہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے، ریسرچ پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام میں آخر ایسا ہے کیا، اور یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے ہزاروں جانیں، لاکھوں جانیں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام سے دور کیا جائے گا، اس حرکت سے لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے؟ نہیں، وہ مجبور ہو جائیں گے اسلام کا ریسرچ کرنے پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر غور کرنے پر وہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہاں یہ عاجز ایک بات اور یہ عرض کرنا چاہے گا، اس وقت سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے فالوور بڑھا رہے ہیں، اپنے سبسکرائبر بڑھا رہے ہیں کہ میرے اتنے فالوور ہیں، فلاں کے اتنے فالوور ہیں۔ آپ یاد رکھیں یہ فالوور تو لوگ کوشش کر کے بڑھا رہے ہیں، مانگ کر بڑھا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں لائک کر دو، ہمیں لائک کر دو، ہمارے سبسکرائبر بن جاؤ، ہمارے فالوور بن جاؤ، اس کی دعوتیں چلائی جا رہی۔ یہ ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس طرح جو ہے فالوور اور سبسکرائبر بڑھائے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جس کے فالوور اللہ کی قسم سب سے زیادہ ہے، اور شروع سے ہے، اور قیامت تک ان کے فالوور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بڑھتے ہی چلے جائیں۔ اور یہ بھی آپ سوچیں کہ وہ فالوور اس وقت سے بن رہے ہیں جب کہ یہ سوشل میڈیا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس وقت سے صحابہ نے اپنی جانیں نبی کریم علیہ السلام پر قربان کی ہے، اور عشق کی وہ داستان اور مثال پیش کی ہے کہ لیلا مجنون کی داستان ہیچ ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو عشق و محبت نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، تو آپ کے فالوور اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دیا جا رہا ہے کہ رائے پیش کرنے اور اپنا اوپینین اور اپنی پسندیدگی کا، اپنی چوائس کا ہر کوئی اظہار کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات یہ سمجھیں، اگر کسی کنٹری میں وہاں کے کسی جج کے بارے میں یا منسٹر کے بارے میں، کسی بڑے عہدیدار کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے، بری زبان کھولتا ہے، تو اس پر بھی قلم چلتی ہے، اس کو بھی سزائیں ملتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس جج کے یا اس ملک کے منسٹر کے چند فالوور ہیں،
چند اس کے ملک کے ماننے والے، وہ پورا ملک ماننے والا بھی نہیں، تو اس کے باوجود جب اس پر قدمیں چلتی ہے، سزائیں ہوتی ہیں، تو وہ ذات اقدس جن کے فالوور اس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور قیامت تک بڑھتے چلے جائیں گے، اس کے باوجود جب اس ذات اقدس پر انگلی اٹھائی جائے، کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی جائے، تو اس کو آزادی اظہار رائے کیسے کہا جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے، بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ بلکہ یہ عاجز یہاں تک کہے گا کہ ہمارے مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، جن کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، کیا دنیا اس وقت نہیں دیکھ رہی ہے کہ انہی مدارس میں پڑھنے والے معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا دنیا کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ دنیا سکے کے دونوں رخ کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ اسلامک فوبیا سے اتنی متاثر کیوں ہو چکی ہے؟ حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ تمہارا یہ ٹارگٹ الٹا ہو کر رہے گا، لوگ اسلام کے بارے میں ریسرچ پر مجبور ہو کر رہیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ، جتنا دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ نیچرلی مذہب ہے، یہ فطری مذہب ہے، یہ دبنے سے دبے گا نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اپنے منہوں کی پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو گل کر دیا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے، واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کر کے رہیں گے، چاہے لوگوں کو، اسلام دشمن لوگوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو اس طرح کی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اظہار رائے کے نام پر گستاخی کی جا رہی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جو عاشق رسول ہے، سچا عاشق رسول ہے، وہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس وقت ہم کتنے درد و کرب میں ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو اگر برا بھلا کہہ دیا جائے، ان کو گالی دے دی جائے، ہم وہ برداشت کر سکیں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی گستاخی یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ کی ذات اقدس سے ہمارا جو عاشقانہ تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم اپنی جان سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام سے جب تک اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو یہ ناپاک طاقتیں بتا رہی ہے کہ دنیا میں یہ جو کچھ بے چینی اور اضطراب اور لڑائی جھگڑے، یہ صرف مسلمان کی وجہ سے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بس یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک اسلامک فوبیا ہے جس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اصل بات کچھ اور ہے کہ ان کے پاس اب پروف اور دلائل نہیں ہے، اپنے مذہب کی حقانیت پر اب کچھ بچا نہیں ہے، اپنے مدعے پر ان کے پاس کوئی بات بچی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اسلام کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے چرچز بیچ دیے گئے، فروخت کر دیے گئے اور وہ مسجد میں کنورٹ ہو گئے، منتقل ہو گئے؟ وجہ یہی ہے کہ لوگ ادھر سے اسلام کی طرف جوق در جوق آ رہے ہیں۔ ان عبادت گاہوں میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ عبادت گاہوں میں اور عبادت کی جگہوں میں اس لیے جایا جاتا تھا کہ دلوں کا چین و سکون مل جائے۔ جب ان کو وہاں چین و سکون نہیں ملا تو مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ اسلام جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پیغام دینا چاہیں گے کہ ہماری شریعت، قرآن مقدس تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ، کہ تم جو مسلمان نہیں ہیں، ان لوگوں کے جو وڈیل ہیں، بڑے ہیں، معبودان ہیں، جو بھی ہیں، ان بڑوں کو برا بھلا مت کہو، وہ اس کے ریپلائی میں اللہ کو برا بھلا کہیں۔ ہماری شریعت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی دھرم کا وہ انسان ہو، ان کے وڈیل اور بڑوں کے بارے میں بد زبانی مت کرو، بری زبان اور گندی زبان مت استعمال کرو، ان کو گالیاں مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ پھر جب ہماری یہ تعلیم ہے تو اس کے مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام جو ایمان والوں کی متفقہ شخصیت ہے، آپ کی ذات اقدس پر کیوں کیچڑ اچھالا جائے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور مرتبہ بھی ہم نے سمجھ لیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے جو حالات ہیں، اس کی جو نزاکتیں ہیں، وہ بھی ہم نے سمجھ لی۔ اب اس وقت ہمیں کرنا کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ پہلے یہ عاجز آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ ایسے گستاخی کے موقع پر ہم دوسروں کو برا بھلا تو کہہ دیتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، لیکن اپنے گریبان میں ہم نہیں جھانکتے کہ اس گستاخی میں میرا بھی بہت بڑا رول ہے۔ وہ رول کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ پہلے ہم ایک واقعہ سمجھتے ہیں، اس کے بعد یہ عاجز اس بات کو عرض کرے گا۔ ایک شاعر کا مشہور واقعہ ہے، مشہور شاعر جن کا نام اختر شیرانی ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ شاعروں کی شراب اور کباب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شاعروں نے مجلس کے دوران چند شعراء اور چند دوسرے شاعروں کے نام لیے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ اختر شیرانی سے پوچھا تو ظاہر ہے کہ آدمی اپنی فیلڈ والے کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، تو انہوں نے ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیا کہ ان کے کلام میں کمزوری ہے، ان کو شاعری آتی نہیں ہے، وہ ابھی اس میدان کے نئے شہسوار ہیں وغیرہ۔ بڑھتے 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 ان اسلام دشمن ذہنوں نے اختر شیرانی جو مسلمان تھے ان سے یہ سوال کیا آخر میں آ کر کہ تمہارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اس وقت شاعر اختر شیرانی شراب کے نشے میں بدمست تھے، شراب کا جام ان کے ہاتھ میں تھا، غصے کی حالت میں غیرت ایمانی سے لبریز اس شاعر نے شراب کے اس جام کو زمین پر پھینکا اور ان گستاخوں کی زبان کو بند کیا کہ یہ تم اپنی لمٹ کراس کر رہے ہو، یہاں تم کیسے پہنچے؟ کیا میری زبان سے میرے ایمان کو چھیننا چاہتے ہو؟ اسلام دشمن طاقتیں کبھی اسلام پر، کبھی قرآن مجید پر اور کبھی نبی کریم علیہ السلام پر اس طرح کی حفوات بکتے رہتے ہیں اور دنیا کے لوگ پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا اس میں پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اختر شیرانی پر یہ اٹیک کب کیا؟ کبھی ایمان پر حملہ، کبھی جان پر حملہ، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر حملہ، یہ ہمارے ایمان کی روح پر حملہ ہے، یہ ناقابل برداشت۔ تو اختر شیرانی کے ایمان کی روح پر حملہ کب ہوا؟ جب دشمنوں نے دیکھا کہ اب اس وقت یہ شراب کے نشے میں دھت اور مست ہو چکا ہے تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو اسی طرح یہ اسلام دشمن طاقتیں دیکھ رہی ہے کہ اس وقت کے مسلمان اپنی رنگریلیوں میں، اپنی بدعمالیوں میں مست ہو چکے ہیں، شراب کے نشے کی طرح دھت ہو چکے ہیں، تو اس وقت ہمارے ایمان کی روح پر وقفے وقفے سے دنیا میں جگہ جگہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی غیرت ایمانی کو مضبوط کرنا ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا گریبان پکڑا اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے روتا رہا، بلکتا رہا، سلگتا رہا، سسکتا رہا اور تمہارے لیے یا ربی نفسی نفسی کے بجائے یا ربی امتی امتی مانگتا رہا، جب میری ناموس رسالت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، میری شان اقدس میں گستاخی ہوئی، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تم کتنے دل آزار ہوئے، تمہارا دل کتنا بے چین ہوا؟ اگر سرکار نے اس دن کچھ لیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس موقع پر ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ 5 کام اس عاجز نے نوٹ کیے ہیں جو اس موقع پر ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ ایک تو ربیع الاول کا مبارک مہینہ بھی ہے، اس مناسبت سے بھی اور ان حالات کی روشنی میں بھی سب سے پہلا کام اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت کو پھیلانے میں ہمیں رول ادا کرنا ہے، چاہے مسجد و محراب سے، منبر و محراب سے ہو، لیکن اس سے زیادہ اس وقت اسلامک فوبیا کو جس مادھیم سے پھیلایا جا رہا ہے وہ ہے الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا، اس میڈیا سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اب ہم اگر مسجد مدرسے تک ان تعلیمات کو محدود رکھیں گے تو اسلام کی حقانیت دنیا کے سامنے کیسے آئے؟ ضرورت ہے دنیا میں سب سے زیادہ جس ٹاپک پر لکھا گیا، سب سے زیادہ جس ٹاپک پر جن زبانوں میں سب سے زیادہ لینگویجز میں لکھا گیا وہ سیرت کا ٹاپک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو اس وقت دنیا علم لے رہی ہے
وہ سوشل میڈیا سے لے رہی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے انسانیت کے سامنے زیادہ سے زیادہ اسلام کی حقانیت اور صداقت اور سچائی اور سرکار کی ذات اقدس کیا ہے، آپ کے کمالات کیا ہے، آپ کی صورت اور سیرت کیا ہے، انسانیت کو بتانے کی ضرورت ہے. دوسری بات، ہماری شریعت نے، قرآن مقدس نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، حفوات کا جواب صلوات سے، درود پاک سے دینے کی ضرورت ہے. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ وہ حفوات بکیں گے، ہم صلوات پیش کریں گے، خاک بنانے والے خاک میں مل جائیں گے، اسلام جو ہے وہ سربلند ہوتا رہے گا، سرکار کی شان مزید بلند ہوتی رہے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے رب کا فرمان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کی شان کو بلند کریں گے. چاہے کوئی بدباطن ملعون آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے، لیکن رب کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کی شان کو بلند کریں گے. رب کا فرمان ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا، اس سے کون نمٹے گا. رب العالمین جس سے نمٹنے کے لیے تیار ہو، اس کی دنیا اور آخرت کی تباہی میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ ملعون ہیں، پھٹکار پڑ کر رہے گی، وہ اپنی سزا بھگت کر مریں گے اور آخرت میں دردناک خطرناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے. تو بہرحال ہم یہی مانگتے ہیں کہ ان ملعونوں کے حق میں اگر ہدایت ہے، اللہ ہدایت سے سرفراز فرما دیجئے اور سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، ورنہ ایسے لوگوں سے صف ہستی کو پاک فرما دیجئے، ایسے لوگوں کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما دیجئے. تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. تیسری بات، سرکار کی سیرت پڑھنی ہے، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، سیرت کا مطالعہ کریں. آج فلمی ایکٹر کو پڑھ رہے ہیں، ان کی لائف پر ریسرچ ہو رہا ہے، کرکٹر پر ریسرچ ہو رہا ہے. جو ہمارے رول ماڈل ہیں ایمان والے، اب ان کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی معلومات لینے کے لیے تیار نہیں. سرکار کی زندگی ہم پڑھیں تاکہ ہمیں آئیڈیل ملے، نمونہ ملے. تو سیرت پڑھنی. چوتھی بات، سنتوں کا اہتمام کرنا. پانچویں اور اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ہم آخری درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کی ایک معمولی سی کوشش یہ کریں کہ فرانس کے جتنے پروڈکٹس ہیں، اس کی جتنی مصنوعات ہیں، سوشل میڈیا پر لسٹ چل رہی ہے، فوٹوز آ رہے ہیں کہ کون کون سی فرانس کی مصنوعات ہیں، اس کا مکمل بائیکاٹ اور مقاطعہ کیا جائے، ان کو خریدنا چھوڑ دیا جائے. یہ اس وقت جو کورونا کے حالات آئے تھے، کووڈ کے حالات آئے تھے، ان حالات نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. یہ بتا دیا کہ تم میڈ ان جاپان کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہو، میڈ ان انڈیا پر، اپنے ملک کی پروڈکٹ پر بھی زندہ رہ سکتے ہو، دکانوں پر جائے بغیر، شاپنگ کیے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہو. تو کیا ہم نبی کی محبت میں، سرکار کی محبت میں اپنی ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ خاص طور پر بیوٹی پروڈکٹ بہت زیادہ فرانس کے آتے ہیں. ہماری ماں بہنوں سے بھی پیغام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں ان کے پروڈکٹس کو خریدنا چھوڑ دیا جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا بنے گا، اس سے کیا ہوگا؟ بہت کچھ بنے گا. ان کے پاس یہ دنیا کی دولت کے پجاری ہے. جب ان کے مال پر ڈنڈے پڑتے ہیں، ہتھوڑا پڑتا ہے، جب ان کی عقل ٹھکانے لگتی ہے اور ان کو دن میں تارے نظر آتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا بالکل بائیکاٹ کریں، فائنینشلی اور کاروباری ان کا مقاطعہ کیا جائے. جب اس پر زد پڑے گی اور پڑنا شروع ہو گئی، دنیا جان رہی ہے، ہمارے اکابر اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، بہت سارے علماء نے اس طرف توجہ دلائی، اور امت مسلمہ میں سرکار کی محبت کا جو عشق کا خون دوڑ رہا ہے، اس نے یہ مجبور کر دیا، عمل کرنے پر مجبور کر دیا ہے. انشاءاللہ یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچے گی، ہم سب عمل کی کوشش کریں گے کہ فرانس کی مصنوعات اور اس کے پروڈکٹس کا مکمل مقاطعہ اور بائیکاٹ کیا جائے، جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اور جب تک معافی نہ مانگ لے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر انگلی اٹھا کر اس نے سورج پر تھوکنے کی کوشش کی ہے. جو سورج پر تھوکتا ہے وہ تھوک سورج تک نہیں پہنچتا، وہ خود اس کے آپ کو گندا کرتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہوئی ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ایک بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا بنے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، تو ایک آدمی، دو آدمی، کروڑوں ایمان والے جب یہ مصنوعات اور پروڈکٹس خریدنا چھوڑیں گے، فائنینشلی ان کو جب لافہ پڑے گا، تھپڑ پڑے گا اور ہتھوڑا پڑے گا، تب ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ اس کی ایک ایگزامپل اور ہم مثال لیتے ہیں۔ ابھی PUBG کے تعلق سے اس عاجز نے اپنے آسان دین چینل کے مادھیم سے وضاحت کی تھی، تو اس میں ایک ورژن جب آیا تھا کہ شکتی حاصل کرنے کے لیے، انرجی لینے کے لیے مورتی کے سامنے جھکنا ہے اور جھکنا پڑتا تھا، تو مسلمانوں کی بڑی تعداد نے جب اس کا ویرودھ کیا، اس سے اختلاف درج کرایا اور پروٹیسٹ کیا اور کھیلنا چھوڑا، تو اس کو مجبور ہونا پڑا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد، اگرچہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں، لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اس گیم کو کھیلتی ہے جس سے ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت تو بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس کو مجبور ہونا پڑا نیو ورژن لانے پر اور اس ورژن میں اس شرک کو ختم کرنے پر۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ ان کے فائنینشلی ان کو ہتھوڑا پڑا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ان مال کے پجاریوں کے مال پر ہتھوڑا پڑتا ہے تو ان کی عقل ٹھکانے آتی ہے۔ تو یہ آسان دین چینل اور ہمارے تمام جو مشہور چینل دین کی خدمت کرنے والے، اس کے مادھیم سے یہ عاجز یہی پیغام دینا چاہے گا کہ ہم فرانسیسی مصنوعات کا مکمل مقاطعہ اور بائیکاٹ کریں، اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کریں۔ ہم اس وقت عاجز اور بے بس ہیں، ہمارے بس میں اتنا تو ہے، ہم نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان پروڈکٹس کا مکمل مقاطعہ کریں، اس کے بغیر بھی ہماری زندگی گزر سکتی ہے۔ کل قیامت کے دن کم سے کم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہوا تھا، اور میں نے صرف نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کے موقع پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کر اور سنتوں کا اہتمام کر کر درود پاک کی کثرت کے ذریعے جو ہے آپ علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کرنے کی ایک ادنا کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سچے عاشقوں میں ہم سب کا شمار نصیب فرمائے اور ان کم عقلوں اور کور فہموں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ چہار دانگے عالم میں پھیلا دے، اور اس واقعے کو پلس پوائنٹ کے طور پر لوگوں کو اسلام کے ریسرچ پر اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر غور کرنے، آپ کی ذات کو پڑھنے پر مجبور کر دیں کہ یہ کون ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا فرمائے اور مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے کہ اس وقت عشق رسول کا، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا ماہ ربیع الاول کے موقع پر یہ عاجز پیغام دینا چاہے گا، پرزور پیغام دینا چاہے گا کہ ہم فرانسیسی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں اور عشق نبوی علیہ السلام کا ادنا سیمپل، ادنا جھلک اور نمونہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو سرکار کا سچا عشق نصیب فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، اور چہار دانگے عالم میں اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولیں، اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہمارے سینوں کو سرشار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔